إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون معزز حاضرین جمعہ، ہمارے اپنے علاقے میں تقریباً پچھلے 2 ہفتے سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کثرت سے بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے پانی کس قدر آیا ہوا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی پانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ یہ پانی اپنی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو زحمت میں بھی بدل دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی کی نعمت ہے کہ اس پانی ہی سے ہر جاندار زندہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی ہی سے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو بنایا ہے۔ کوئی بھی جان والی چیز بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس پانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنا آسان بھی بنایا ہے اور کتنا ہلکا بھی بنایا ہے، اور کیسے اس کا اپنا ایک عجیب سا مزہ ہوتا ہے کہ آدمی جیسے ہی اس کو جب بھوک لگتی ہے جیسے کھاتا ہے تو ویسے ہی پیاس لگنے پر کوئی بھی اور چیز کتنی مقدار میں بھی پی لے، لیکن پانی جب تک وہ نہیں پیتا اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ تو یہ پانی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں پانی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ پانی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی پانی کو اللہ رب العالمین آسمان سے اتارتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جگہ پر زمینوں میں ہم اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے جو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے زمین کی تہ میں بھی اس پانی کو بالکل پاک و صاف شفاف پانی ہمارے لیے بالکل خزانہ کر کے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں اس پانی کو بھی اے انسانوں تم لوگ ذخیرہ کر کے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تمہارے اندر یہ قدرت نہیں کہ تم اسے خزانے میں محفوظ رکھو اور اس کو نہ ذخیرہ کر کے رکھو۔
لیکن یہ بس اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس پانی سے ہر جاندار کی زندگی وابستہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کے لیے بھی اور دیگر اور بہت ساری مخلوقات، چرند پرند اور پھر جو ہے یہ سب جو درخت اور پودے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین پانی اتارتے بھی ہیں اور پانی کا ذخیرہ بھی کر کے رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی تقریباً 50 سے زیادہ آیتوں میں آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمان سے، بادلوں سے پانی نازل کیا، پانی اتارا، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں لہلہاتی کھیتیاں، خوشنما باغات اگا دیے، پھل پھول پودے سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے اگایا ہے. تو یہ زمین تمہارے لیے اسی پانی کی وجہ سے کتنی خوشنما لگتی ہے. اگر یہ پانی اللہ رب العالمین یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. اگر ضرورت سے زیادہ پانی آ جائے تو جس طرح کی تباہیاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ انجام ہوتا ہے. تو ویسے ہی اگر یہ پانی کم ہو جائے، ہماری اپنی ضرورت سے کم ہو جائے، تو تب بھی ہمارے لیے اپنی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. آج قریب میں ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی کثرت کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ گئے، ہڑتال کرنے لگ گئے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ اسی سڑک پر ہم نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے اپنے مٹکے اٹھا کر باہر لا کر کھڑے ہو گئے، ہڑتال کرنے لگ گئے کہ ہمارے لیے پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کیا جائے. تو یہ پانی اللہ رب العالمین سورہ واقعہ کے اندر بتاتے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ لوگوں ذرا اپنی اس پانی کو دیکھ لو جسے تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا، کہ یہ پانی جو مزیدار ہے، جسے پیتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنا دیں، ایسا کھارا پانی بنا دیں کہ اسے تم پینے کے بھی لائق وہ نہیں رہے گا. تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تم شکر نہیں بجا لاتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فلولا تشکرون، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر تم شکر نہیں بجا لاتے؟ اور اسی طرح سے سورہ تبارک میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جی یہ جو پانی جسے تم لوگ پی رہے ہو، قل ارأیتم الماء نہیں، دوسری آیت جو کہ سورہ ملک میں، سورہ تبارک میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ ذرا بھلا بتاؤ کہ وہ پانی جسے تم لوگ پی رہے ہو اگر وہ گہرائی میں چلا جائے، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ تمہارا یہ پانی جسے تم تھوڑی سی کھدائی کرتے ہو، ذرا سا تم جو نا کچھ پائپ اتارتے ہو، کرتے ہو، بور ڈالتے ہو اور پانی چلا آتا ہے، لیکن یہی پانی اگر ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لے کر آئے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے. تو جس طرح سے یہ پانی ہمارے اپنے لیے اور چرند پرند کے لیے اور دیگر پودوں کے لیے سب کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، تو اللہ جب چاہتے ہیں اسی پانی کو کسی کے بھی حق میں نقمت بنا دیتے ہیں، زحمت بھی بنا دیتے ہیں، عذاب کی شکل بھی اللہ تعالیٰ اسی کو جنب بنا دیتے ہیں. قرآن نے ہمیں قصے بیان کیے ہیں گزری ہوئی قوموں کے. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کیسے کیسے اسلوب میں انہوں نے اپنی قوم کو نہیں بتایا، نہیں سمجھایا، اکیلے اکیلے لوگوں سے مل مل کے بھی سمجھایا، علل اعلان سب کے سامنے اعلان کر کے بھی بتایا، مگر قوم نے جب نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعوت
کوئی مہینہ 2 مہینہ سال 4 سال 10 سال کی بات نہیں، بلکہ پورے 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے رکھی تھی. اتنی لمبی زندگی وہ اپنی قوم کے سامنے رہے، ساتھ میں رہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم نے جب نہیں مانا تو آخر اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اے پروردگارا، میں تو اب مغلوب ہوں، انی مغلوب فانتصر، کہ میں تو مغلوب ہو گیا، اب تو ہی بالکل میری مدد فرما دے. تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بھی پانی کا دہانہ کھول دیا اور زمین سے بھی ہم نے پانی کو اٹھا دیا، اور یہ دونوں پانی ملتے ملتے اتنا بڑا طوفان آیا کہ روئے زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کشتی میں سوار ہر ایک کے. انسان جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اور ان کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم دے دیا تھا کہ احمل، یعنی کہ ہر ایک جو بھی چیزیں دنیا میں پائی جا رہی ہیں سب کا ایک ایک جوڑا تم اپنی ذرا کشتی میں سوار کرا لو. تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اور یہ طوفان اتنا زبردست کہ پوری دنیا میں جو آیا تو کوئی چیز باقی نہیں رہی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں بھی دعوت دی، کہا کہ بچے ابھی بھی وقت ہے، آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، یہ ایمان والوں کا یہ سہارا ہے، یہ ایمان والوں کی کشتی ہے. تو بچہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا اور اگر طوفان بھی آیا تو میں اس سے بچ جاؤں گا. ابھی یہ بات ہوتی رہتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی اور وہ اسی پانی میں غرق ہو گیا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو پانی، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، یہ ہم بندے کبھی اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار رہتی ہے. بس ایک ہم انسان اور جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی ڈرتے نہیں ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں کہ ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ اسے جو حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے. بس ہم انسان ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا رب ہے، ہمارا اپنا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کی نعمتوں میں ہم لوگ پلتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے میں تھکتے نہیں ہیں. آئے دن صبح شام کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ نافرمانیاں اور معصیتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اس پانی کو اللہ رب العالمین جب حکم دیتے ہیں کہ تو کسی کے حق میں عذاب کی شکل اختیار کر لے تو وہ پانی بالکل ان کے حق میں عذاب بن جاتا ہے، ان کے حق میں وہ زحمت بن جاتا ہے. اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ بتاتی ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ سرزمین، عرب کی سرزمین جہاں بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی آسمان میں جب بادل گھر کر آتے ہیں سارے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بالکل دیکھی جاتی ہے. ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نظر آتے تھے. تو مائی عائشہ نے پوچھ بھی لیا ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے کہ جب بادل گھر آتے ہیں آسمان میں سارے لوگوں کے چہرے پر خوشیاں بالکل ناچتی رہتی ہیں اور آپ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور خوف کا عالم میں دیکھتی ہوں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ عائشہ، یہی بادل کتنی قوموں کے لیے بالکل عذاب بن کر آیا اور وہ قومیں اپنی جگہ پر یہ سمجھتی رہی کہ یہ بادل جو آ رہا ہے ہمارے لیے پانی لے کر آ رہا ہے، پانی برسانے والا ہے. تو ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیز ہوائیں بھی چلنے لگتی ہے، کائنات کے اندر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو ہم انسان بڑے آرام سے
اس کے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ریزن بیان کر کے خاموش رہ جاتے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ بات ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات کے اندر ہونے والی ایک ایک تبدیلی، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب جس طرح کی تبدیلی اس کے اندر لانا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی رونما ہوتی ہے. زلزلے ہوں یا پھر طوفانی بارشیں ہوں یا پھر جو تیز ہوائیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کائنات میں ہوتا ہے. تو یہ پانی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب یہ سرکش ہو گئی اور کوئی امید اب نہیں رہی کہ اب یہ لوگ ایمان لائیں گے، تو آخر اللہ رب العالمین نے مہلت جتنی دینی تھی دے دی، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پانی ہی کے ذریعے ان کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون جو کہ اس روئے زمین پر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی کا اس نے جو نعرہ لگایا تھا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو آخر اللہ رب العالمین نے دریا کے بیچوں بیچ، سمندر کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی پوری فوج کو غرق جب کر رہا تھا تو اس پانی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور آخر میں یہ جو اعلان کرنے لگ رہا ہے کہ میں بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو کہ کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن آج پانی میں ڈوبتے ڈوبتے پانی سے بچنے کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں تھا، تو اعلان کر رہا ہے کہ میں بھی اسی خدا پر، اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر کہ بنو اسرائیل کا ایمان ہے. تو قرآن نے کہہ دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوا، الآن وقد عصیت قبل، کیا اب تجھے ایمان لانے کی سوج رہی ہے؟ کیا تو اب اس ایمان کا اعلان کر رہا ہے جبکہ تو بالکل خشکی میں رہتے ہوئے تجھ کو کتنی بار سمجھایا گیا، کتنا تجھ کو موقع دیا گیا، مگر نہیں. الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو برابر معصیت ہی کرتا رہ گیا اور ہماری باتیں تو نے نہیں مانی. تو جب بندہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں حدیثوں میں بات بتا دی گئی کہ بندہ توبہ کرنے والے جو بھی ہیں اپنے گناہوں سے قبل اس کے توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. موت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہر انسان چاہے گا کہ بالکل جو نیک بن جائے، صالح بن جائے، مگر اس کے لیے وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال یہ پانی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی جہاں عظیم نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اسی پانی کو کسی کے حق میں عذاب بھی بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 قوموں کے بارے میں بتایا، لیکن اجمالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کتنی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو آخر ہمارے اپنے علاقے میں یہ جو مستقل بارشیں ہوتی رہی ہیں اور ان مسلسل بارشوں کے نقصانات ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی جگہ اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس جگہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی بھی بستی والوں کو جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ظلم میں حد سے گزر جاتے ہیں. ظلم کا مطلب کسی اور پر ہی ظلم نہیں، بلکہ اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، تو تب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہلکی سی پکڑ ہوتی ہے. تو یہ سب نقصانات کہ کسی کا گھر ڈوب گیا، کسی کا گھر منہدم ہو گیا، کسی کے سارے اسباب پانی میں بہتے چلے گئے، کسی کی موت ہو گئی، کس کس قسم کے جی نقصانات ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. بیچارے کتنے ایسے بندے کہ جنہوں نے بڑی خواہشوں سے اپنے سر چھپانے کے لیے
ایک چھت بنائی ہوگی، چار دیواری اٹھا کر اس پر انہوں نے چھت بنا لی ہوگی، لیکن جب ان کے اپنے اطراف و اکناف برائیاں ہوتی رہیں اور وہ لوگ چپ رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا بھی ہے تو اسی طرح صرف برے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، بلکہ اس کے اندر اچھے لوگ بھی آ ہی جاتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس کچھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے آخرت میں کرے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی عذاب اگر آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا جو نافرمان ہے، بلکہ نیک اور صالح لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی مسلسل ابھی تک بھی بہتا جا رہا ہے، اور مزید بتانے والے موسم کے حالات بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مزید اور بھی بارشوں کا امکان ہے۔ تو ایسے حالات میں میں نے جیسے کہ بتایا کہ کتنے لوگ کتنی اپنی خواہشوں سے، ارمانوں سے اپنا ایک مکان بنایا ہوگا، اور انہوں نے اپنے مکان کو کن کن چیزوں سے سجایا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ پانی آیا ہے تو ان کے سارے اسباب بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری اشیاء، ساری چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہماری اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم ہر طرح سے آگے آئیں۔ وہ لوگ جن کے مکانات محفوظ ہیں اور جو اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مکانات تو بڑے پختہ ہیں، ہماری اپنی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، وہ ہرگز بھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں یا غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے اپنے مکانات اس طرح کے پانی سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، ہمارے اپنے مکانات بڑی اونچائی پر ہیں، پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ کبھی ان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو پتہ نہیں کتنی کتنی بلندیوں تک پانی سرایت کر سکتا ہے، پانی پہنچ سکتا ہے، اور ان کے اندر بھی تباہی آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور جو لوگ اس طرح کے آفات سے جو متاثر ہیں ان کی مدد کے لیے بالکل آگے آئیں، ہر طرح کی مدد کے لیے، ان کے اپنے راشن فراہم کرنے کے لیے، کپڑوں فراہم کرنے کے لیے، یا پھر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، ہر طرح کی ضرورت ان کی پوری کرنے کے لیے آدمی کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بشارت دیتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے بشارت دی ہے کہ جب کوئی بندہ اس روئے زمین پر کسی کی ایک مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی اپنی بہت بڑی مصیبت دور کریں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو آفات کے ذریعے آزمایا ہے، ان پر بہت بڑا امتحان آیا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر جو لوگ ان آفات سے محفوظ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی تسلی کا سامان فراہم کریں۔ تو اسی لیے آج انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی ایسے لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے کچھ رقم وصول کرنے کا انتظام ہو رہا ہے، تو آپ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ دل کھول کر کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس نے نعمت دی ہے اسی نعمت میں سے خرچ کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے اپنے حالات ہیں، تو ایسے میں یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے مقدر کے فیصلے ہیں۔ جو لوگ اس وقت متاثر ہیں انہیں اپنی جگہ پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اللہ رب العالمین کا مقدر کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین اتنے مہربان ہیں کہ ہمارے اپنے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمارا اپنا ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ہمارا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بڑی آفتوں سے لوگ جو دوچار ہیں تو انہیں
یہ اپنی جگہ پر اطمینان رکھنا چاہیے کہ بھلے سے اس دنیا کے اندر ہمارا یہ نقصان ہوا، ہم کو اتنی بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف کا پورا پورا اجر اللہ رب العالمین وہاں آخرت میں ہم کو ضرور عطا کریں گے۔ جتنی بڑی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ اس پر جو ہے کیا ہے، اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی ویسے ہی مٹاتے ہیں۔ تو یہ سب گناہوں کے مٹانے کا ایک سامان کہ جب بندے خود سے اللہ رب العالمین کی طرف آگے نہیں بڑھتے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، تو اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہوتی ہے ان بندوں پر جو لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ان پر اس طرح کی آفتیں لا کر اللہ تعالیٰ خود ان کے گناہوں کو مٹانے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی حالات ہیں، تو ایسے حالات برابر 2-4 سال میں دہراتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اس طرح کے حالات سے عبرت لینا چاہیے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں تو یہ سب اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ان سے عبرت لی جائے۔ اگر ہم لوگ ایسے ہی بس ویڈیو نکالتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ ہاں یہاں کتنا پانی آیا اور وہاں کتنا پانی آیا، کتنا نقصان ہوا، یہ سارے کام کرنے والے تو کرتے ہی جا رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے مسلسل بارشوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہو کہ پروردگارہ اس بارش کو ہمارے حق میں رحمت کی بارش بنا دے، اسے ہمارے لیے زحمت نہ بنا۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں ایسے سب بارشوں کے موقع پر پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو چھوٹی چھوٹی یہ دعائیں تک بھی یاد نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہمیں مانگنا چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اس طرح کے حالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، یہ سب اس وقت ایسا معاملہ ہے کہ پوری انسانیت کا یہاں اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کے آگے ہمیں اپنی کیا ہے مدد کی چیزیں جو بھی ہم سے میسر ہو سکے وہ مدد ان تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ بھی متاثر ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کے اپنے نقصانات کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔